دوستو چہلم کی مجلس اور شب جمعہ ویری ویری امپورٹنٹ نائٹ مرحومین کے لحاظ سے. یہ رات ہی رکھی گئی ہے مرحومین کے لیے، تمہاری ماں کے لیے، تمہارے باپ کے لیے، تمہارے بھائی کے لیے، تمہاری بہن کے لیے. یہ رات کو نارمل نائٹ مت سمجھو، اس رات کو ایک کل والی رات مت سمجھو جیسے کل گزر گئی. یہ رات ہر مرنے والا، ہر جو دنیا سے گیا وہ تمہارا انتظار کر رہا، اپنی اپنی اولاد کا انتظار کر رہا. کس چیز کا انتظار کر رہا؟ تمہارے پیسے کا انتظار نہیں کر رہا، صرف تمہارے پاس ایک چھوٹا سا گفٹ چاہیے، اس کو ایک تحفہ چاہیے. باپ کو بھی چاہیے، ماں کو بھی چاہیے، بھائی کو بھی چاہیے، بہن کو بھی چاہیے. آپ کو اندازہ ہے کہ جب اس مرحوم کو آپ نے دفن کیا تو ظاہری طور پہ تو آپ کی گریو کو ایسا بند کیا کہ ایک ریز بھی اوپر سے اندر نہیں جا سکتی، ایک باریک ریز بھی اوپر سے نیچے نہیں جاتی. ظاہری طور پہ ہر چیز بند ہو گئی. He is all alone over there. He is all alone over there. کوئی نہیں نیچے ان کا. وہ ہے اور ان کے گڈ ڈیڈز ہیں اور ان کے بیڈ ڈیڈز ہیں. اللہ سارے بیڈ ڈیڈز کو بحق محمد و آل محمد سارے مرحومین کے، بالخصوص شمیم صاحب کے، اللہ ریز کر دے. تو اوپر سے ہر چیز بند ہو گئی، لیکن یہ کرم پروردگار ہے. ظاہری طور پہ آپ کچھ نہیں بھیج سکتے نیچے، کچھ نہیں بھیج سکتے. ہم نے اپنے ہاتھوں سے اپنے ماں باپ کو نیچے لٹا کے دفن کیا ہے اور بند کیا ہے. ہم کچھ نہیں بھیج، ظاہری طور پہ کچھ نہیں بھیج سکتے، لیکن ایسا کرم ہے پروردگار کا، یہ ایسا کرم ہے پروردگار کا. وہ کہتا ہے ٹھیک ہے بند کر دیا نا، اس کا عمل کا دروازہ مرنے والے کا بند ہو گیا، لیکن میں نے اپنی رحمت کے دروازے کو بند نہیں کیا ہے. تم اب جتنا بھیجنا چاہتے، جتنا 24/7، پلیز غور سے سننا، 24/7 تم اپنے باپ کو کچھ بھیجنا چاہتے تو اللہ کے رحمت کے دروازے کھلے ہوئے. یہ ایسی رحمت ہے اللہ کی کہ ایون تم نے صرف اگر ایک صلوات پڑھ لی خالی آج کی رات، بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم، آپ نے بولا اور یہ بولا کہ پروردگار اس کا ثواب مرحوم شمیم حسین کو پہنچے، وہ پہنچے گا. یہ مت سمجھو کہ صلوات چھوٹی چیز ہے، اس کا کیا ثواب ملے گا آپ کے ذہن. اس لیے کہ ہم روٹین میں پڑھتے ہیں تو ہم کو اندازہ نہیں ہے کہ صلوات کا ثواب کیا ہے. میں 2 منٹ بتا ہی دیتا. صلوات کا ثواب اتنا، صلوات کے معنی کیا ہے؟ آپ بول رہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم، وعجل فرجہم تو دعا ہے، صلوات ختم ہو رہی وآل محمد پر. آپ یہ دعا کریں، میری طرف دیکھیں، لک ایٹ می. آپ یہ دعا کر رہے کہ پروردگار اس کا تو محمد اور آل محمد پر اپنی رحمت کو نازل کر. یہی ہے نا اس کا مطلب. دنیا کا دستور کیا ہے؟ جب آپ دنیا میں کسی کو بولتے ہیں کہ اللہ تمہارے اوپر رحمت نازل کرے، تو آپ بھی پلٹ کے اس کو بولتے ہیں بھائی تیرے اوپر بھی رحمت نازل کرے. یہ اخلاق ہے، یہ ایٹیکیٹ ہے کہ جب تمہارے لیے کوئی دعا کرے تو تم بھی اس کے لیے فوراً دعا کرتے. اور اگر تم نہیں بولے تو لوگ بولتے یار یہ بد اخلاق انسان ہے، میں بول رہا دعا دے رہا یہ خاموش کھڑے. ایسا نہیں ہوتا. اور اہل بیت مرکز ہیں اخلاق کے، یاد رکھو. اگر تم نے ایک سال، میں بہت سمپل طریقے سے آج کی مجلس آپ کو پیش کر رہا ہوں. اگر آج آپ نے کہا پوری ان کی اولاد کو بول رہا، اور جو سن رہا اپنے اپنے مرحومین کے لیے اور اس مرحوم کے لیے پڑھو، ایک ہی صلوات بول رہا ہوں، سٹارٹ کرو ایک سے، اس کے بعد دیکھو کہ ان کو ریوارڈ کیا ملتا. تمہاری ماں کو، بھائی بہن جتنے مومنین ہیں. اور یہ نہیں ہے کہ ایک صلوات سے آپ کو ایک ہی کو بھیجنا ہے. آپ نے ایک صلوات پڑھی اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم، آپ نے کہا مولا اس کا ثواب مرحوم شمیم حسین کو پہنچے. اولاد نے کہا، بیوی نے کہا، آپ نے اپنے اپنے مرحومین کے لیے پڑھی. آپ نے ایک دفعہ بولا اللہ تو محمد اور آل محمد پر رحمت نازل کرے. اگر امام علی، اس لیے کہ اہل بیت مرکز اخلاق تھی، اگر میرا مولا بول دے اللہ اس پہ بھی رحمت نازل کر تو 100% رحمت ہے. امام علی اگر بول دے، اللہ کا رسول بول دے، میری شہزادی بول دے، 14 معصومین بول دے کہ اللہ اس پہ بھی رحمت نازل کر. آپ جو یہ صلوات کا تحفہ پڑھے، آپ on behalf of your dad, behalf of your father، اب اپنے باپ کی نیابت میں آج شب جمعہ پہلا تحفہ بھیجو اپنے باپ کو کہ پروردگار
تو محمد اور آل محمد پہ اپنی رحمت کو نازل کر. آپ صرف اندازہ نہیں لگا سکتے کہ جب محمد اور آل محمد پہ رحمت کا نزول ہوتا. آپ کو معلوم صلوات ایک ایسی چیز ہے کہ جب اللہ کا رسول معراج پہ گیا تھا، جب معراج پہ سرکار گئے تھے 26 رجب کی وہ مشہور رات، بڑی برکتوں والی رات، جو 27 رجب کا ایک روزہ 60 ایئرس کے برابر ہے، شب معراج جو ہم اعمال بھی کرتے ہیں. جب سرکار مکے سے معراج پر گئے، بہت ہی انٹرسٹنگ جرنی، لیکن میں اس کی تفصیل میں نہیں جا رہا، میں صرف صلوات کی امپورٹنس بتا رہا ہوں آپ کو. 4th سکائی پہ پہنچے، 4تھے آسمان پہ جب اللہ کا رسول پہنچے، وہاں پہ کئی لوگوں سے ملاقاتیں ہوئی سرکار کی. بڑی انٹرسٹنگ جرنی ہے، کبھی موقع ملا تو اس پہ پڑھو. نبی عیسیٰ سے ملاقات ہوئی جو ہزاروں سال پہلے اوپر گئے تھے، ان سے ملاقات ہوئی. اس کے بعد کئی ملائکہ سے ملاقات ہوئی، ملک الموت سے وہاں پہ سرکار کی ملاقات ہوئی. ایک بہترین سوال ملک الموت سے اللہ کے رسول نے کیا تھا، وہ میں نہیں چھیڑنا چاہتا. 2 سوال، ایک سوال کیا تھا تو اس نے اس کے 2 جواب دیے تھے. اللہ کے رسول اور ملک الموت کا ایک مکالمہ ہے، پورا ایک ڈیبیٹ جو 4تھے آسمان پہ معراج کے سفر پہ ہوا تھا، جس کو حیات القلوب میں علامہ مجلسی نے بھی لکھا. بڑی انٹرسٹنگ وہ سوال تھے اور اس کے جوابات تھے. وہیں پہ اللہ کے رسول نے ڈیفرنٹ اینجلز، ڈیفرنٹ ملائکہ سے ملاقات کی. ایک ملک کو دیکھا، میری طرف دیکھیں پلیز، ایک ملک کو دیکھا جو بیٹھ کے صرف حساب کر رہا، کیلکولیشن کر رہا اور کچھ لکھ رہا، کیلکولیشن کر رہا لکھ رہا. اور وہ عجیب وضع کا ملک ہے، اللہ خالق کائنات ہے کہ اس کے جیسا ہمارے یہ 5 انگلیاں ہیں ایک ہاتھ پہ، اس کے 1000 ہاتھ ہے اس کی باڈی میں، 1000 ہاتھ ادھر 1000 ہاتھ ادھر. اور اس میں فنگرز 5 نہیں، بعض روایتوں میں 1000 ہے، پاس میں 5 ہے. میں 5 ہی لے رہا. 1000 ہینڈز ہے، اس لیے کہ اللہ خالق کائنات ہے، جس کو چاہے جیسا چاہے پیدا کرے. اب سنو یہ کیا ہے، عجیب وضع کی اللہ کی مخلوق ہے فرشتہ، لیکن اللہ نے اس کو عجیب وضع سے بنایا، اس کی مرضی. 1000 ہاتھ ہے، 1000 انگلیاں ہیں، 5 + 1000 جو بھی آپ حساب کر لیں. اب بیٹھ کے وہ صرف کیلکولیشن کر رہا دونوں ہاتھوں سے. اللہ کے رسول کو دیکھتا کھڑا ہو جاتا، اس لیے کہ سرکار کے صدقے میں تو بنا وہ. اللہ سرکار تو جانتے تھے. اس نے اٹھ کے سلام کیا، سرکار نے جواب دیا. پوچھا کیا حال ہے تیرا، ہاؤ آر یو، انگلش میں نہیں پوچھا، میں بول رہا آپ کو. پوچھا کیا حال ہے تیرا، اس نے کہا اللہ کے رسول میں ٹھیک ہوں. اللہ کے رسول نے، اب سرکار تو جانتے ہیں لیکن آپ نے پوچھا. یہ روایت ہر جگہ موجود ہے، سفر ہے معراج کی. صرف صلوات کی امپورٹنس دیکھو، رحمت دیکھو کیسے آتی ہے. اللہ کے رسول نے پوچھا تو کیا کرتا ہے، تیری ڈیوٹی کیا ہے؟ اس نے کہا یا رسول اللہ، آسمان سے جتنی اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے، ڈراپس آف واٹر. آج سائنس بھی یہ نہیں بتا سکتی کہ کتنے ڈراپس آف واٹر زمین پہ گرے، کتنے انچ بارش ہوئی. وہ آپ کو معلوم ہوتا کہ آج 6 انچ گری، 10 انچ، مثال دے رہا، لیکن ڈراپس کتنے گرے یہ کوئی نہیں بتا سکتا. تو اللہ کے رسول نے اسے پوچھا کہ تیری ڈیوٹی کیا ہے، تو کام کیا کرتا ہے؟ اس نے کہا یا رسول اللہ، جو آسمان سے اللہ کی رحمت، بلیسنگ، مرنے کے بعد کیا چاہیے، صرف رحمت ہی چاہیے. دنیا میں بھی ہم کو رحمت چاہیے، یہ ڈے ٹو ڈے لائف میں بھی رحمت چاہیے. یہ آج میں بتا رہا دونوں کے لیے فائدہ. آپ جہاں پہ بھی انڈیا، پاکستان میں، یورپ، امریکہ میں رہتے، UK میں رہتے، آپ کا بھی فائدہ، دنیا میں بھی فائدہ ہے، آخرت کا بھی فائدہ، ہیئر اینڈ ہیئر آفٹر. اس نے اللہ کے رسول مجھے ڈیوٹی کیا تو کہا جو رحمت آسمان سے زمین پہ آتی ہے اس کا میرے پاس کیلکولیشن ہے، حساب ہے، میں حساب کرتا ہوں. ہر ڈراپس آف واٹر کا میرے پاس، ایک ڈراپ کا میرے پاس حساب ہے. کب سے آ رہی بارش، کب سے رحمت آ رہی، میرے پاس سب کیلکولیٹ، میرے کمپیوٹر میں ہر چیز ہے. اللہ کے رسول نے کہا تو جتنی تیز بارش ہوتی سب حساب کرتا ہے، سب رحمت تیرے پاس ہے، تیرا کیلکولیشن ہے. اس نے کہا یا سرکار میرے پاس ہر چیز ہے. کہا کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ کبھی رحمت تیز آتی، کبھی سلو آتی، تو جب تیز آتی اس وقت بھی حساب برابر کرتا؟ تو کہا میرے پاس ایک چیز کا حساب. کہا کبھی ایسا موقع بھی آتا ہے کہ رحمت بہت تیز ہو جائے اور تو حساب کرنے میں تیرا کنفیوژن ہو جائے، آگے پیچھے ہو جائے. تو مسکرایا، مسکرا کے کہا ہاں ہوتا ہے. کہا اللہ کے رسول نے کہا ایسا ہوتا ہے کہ رحمت بہت تیز آ رہی، ہیوی، مثال میں اپنی لینگویج میں بول رہا، ہیوی شاورز،
کیا سمجھ میں نہیں آ رہا, اتنی تیز بارش ہو رہی. تو کبھی ایسا ہوتا ہے کہ تیز ہیوی رحمت آتی ہے, شاورز آتے اور تو حساب میں آگے پیچھے کرتا. ملک ہے ملک, اس کی ڈیوٹی یہ ہے, اس کا کریشن صرف اس لیے کیا گیا, چوتھے آسمان پہ بیٹھ کے نیچے زمین پہ دیکھ رہا. اس نے کہا ایک موقع آتا ہے, ایک وقت ایسا ہوتا ہے, ایک عمل ایسا, پلیز سوری, ایک عمل ایسا ہے جس پہ اتنی رحمت آتی ہے کہ میں حساب ہی نہیں کر سکتا. اللہ کی بلیسنگ اپنی ٹوٹل رحمت کے دروازے کھول جاتے. اللہ کے رسول تو جانتا ہے, ہمارے لیے یہ حدیث تھی. پوچھا وہ کون سی رحمت ہے؟ تو کہا جب لوگ زمین پہ آپ کے اور آپ کی اولاد پہ صلوات درود پڑھتے ہیں, اللہ کی رحمت اپنی مکمل طریقے سے آپ پہ نازل ہے, ان لوگوں پہ نازل. اب سمجھ میں آیا؟ ایک صلوات بول رہا ہے, ایک صلوات. اب ایک ہی مت پڑھو, جتنی دیر میری مجلس بیٹھ کے سن رہے صلوات پڑھتے رہو. تو آپ سوچو اگر آپ اور پڑھو کیسا ہو سکتا, پوری مجلس ہی صلوات پہ ہو جائے رحمت کے اوپر. پڑھو کیسا, پڑھو ایسا, یہ نیت کر کے پڑھو, میں مرحوم کی اولاد کو بول رہا ہوں, ان کی اہلیہ کو بول رہا ہوں, ان کے اہل خاندان کو بول رہا ہوں, جن جن کے ماں باپ دنیا سے گزر گئے ان کو بول رہا ہوں کہ صلوات پڑھنا ہے نا. بسم اللہ الرحمن الرحیم, اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج. نیت یہ کرو کہ اس کا ثواب میرے ماں باپ کو دے دے. یہ بھی بول سکتے, اور یہ بھی بول سکتے, پلیز غور سے سنو جملے, کہ میں اب جو صلوات پڑھ رہا on behalf of my father, میرے مرحوم باپ, میری مرحوم ماں, میرا مرحوم بھائی, میری مرحوم بہن, سارے مرحومین آج شب جمعہ, سارے مرحومین آج شب جمعہ, ان کے بیہاف میں پروردگار میں یہ صلوات پڑھ. جتنی دیر, مثال کے طور پہ تم 1 مرتبہ, 10 مرتبہ, 18 مرتبہ, 100 مرتبہ پڑھ, کتنی دیر ہوتی. اس میں یہ شرط بھی نہیں ہے کہ تم وضو سے رہو, یہ شرط بھی نہیں ہے کہ تم قبلہ روح ہو کے بیٹھو, یہ شرط بھی نہیں ہے کہ تم مصلی پہ بیٹھو, یہ شرط بھی نہیں ہے کہ ہاتھ میں تسبیح ہو. وضو سے رہنا تو بہت اچھی بات ہے. بیٹھے ہوئے آپ, عورت کھانا بنا رہی, آپ کوک کر رہے کھانا, صلوات پڑھتے رہو. خالی بیٹھے ہوئے صلوات پڑھتے رہو. ایٹ لیسٹ سونے سے پہلے 18 مرتبہ پڑھ کے, اور ہمیشہ یہ بولنا اس کا, یہ میں مرحومین کی طرف سے پڑھ رہا. کیوں بولنا؟ اب آپ اس کا ثواب سن. آپ نے کہا کہ آج شمیم صاحب کی طرف سے میں یہ صلوات پڑھ. دوستو تم نے بول دیا, شمیم صاحب کا نام لے لیا, اب ان کی لحد پہ رحمت خدا نازل ہو رہی. رحمت جب نازل ہوتی ہے تو ظلمات خود بخود ہٹ جاتے. مثال کے طور پہ نیچے اندھیرا, نور آ جاتا. نیچے خدا نہ خواستہ کوئی پریشانی ہے, وہ پریشانی ہم کو نہیں معلوم, وی ڈونٹ نو, ہم کو کچھ نہیں معلوم, وہ ایک ٹوٹل ہڈن لائف ہے. شب جمعہ کا بہترین یہ عمل میں آپ کو دے رہا. آپ صلوات پڑھتے جاؤ, بولتے جاؤ کہ یہ میں اپنے باپ کی طرف سے, ماں زندہ ہے, ماں کی طرف سے, تو ماں کے اوپر اللہ کی رحمت کا ایک شیڈ آ جاتا. جو مومنین زندہ ہے ان کی طرف سے پڑھو, جو بیمار ہے ان کی طرف سے پڑھو کہ ان کے اوپر شفا ہو جائے. میں صلوات پڑھی, اس دنیا میں سارے مولا حسین کے چاہنے والے جتنے بیمار ہیں, سکھ پرسن ہیں, اللہ اس صلوات کی برکت سے ان کو صحت دے دے, تو تمہاری صحت پروٹیکٹڈ رہتی. ان کے لیے ان کا صحت کی شفا تم نے دعا کی, جب تم نے دوسروں کی دعا کی صحت کے لیے تو تمہاری صحت صحیح ہے. اس کے بعد تم نے کہا کہ جتنے مرحومی, اس میں سب سے بڑا رحمت کا جو جملہ ہے, اب سننا, کہ اللہ یہ نہیں بول رہا کہ مرنے کے بعد, مثال کے طور پر جس قبرستان میں تم نے اپنے باپ کو لٹایا, ایک لحد تو نہیں ہوگی, وہ ہزاروں لحد ہوں گی, ہزاروں گریوز ہوں گی, اور پوری دنیا میں ہزاروں لوگ ہوں گے جو مولا حسین کے چاہنے والے لاکھوں کی تعداد میں پوری دنیا میں ہیں. تو آپ بہترین اعمال میں ایک صلوات بول رہا, لیکن پڑھو زیادہ. ایک صلوات سے میں بات کر رہا, صرف آپ جتنا چاہے پڑھو. آپ نے کہا کہ یہ پہلا جملہ اپنے باپ کے لیے لیا, اس کے بعد آپ نے کہا جتنے مرحومین ہیں شب جمعہ پوری دنیا میں جتنے مولا حسین کے چاہنے والے ہیں, اللہ ان کی لحد میں آج شب جمعہ ہے. پروردگار ان کی لحد میں رحمتوں کو نازل کر دے. دوستو تم جانتے نہیں, پہچانتے نہیں, لیکن تم نے ان سارے مرحومین کے بیہاف میں صلوات پڑھی, تو وہ سارے مرحومین کو تم کو بتایا جاتا کہ جب ان کے اوپر رحمت آتی تو ان کو بتایا جاتا, وہ پوچھتے کہ یہ رحمت آ رہی کیا کس
کی وجہ سے آ رہی، میرے بیٹے نے بھیجی، میری بیٹی نے بھیجی، تو نہیں اسے بتایا جاتا کہ فلاں مومن تیرے لیے صلوات پڑھ رہا تھا، اس کی یہ رحمت ہے. اس کے بعد اللہ حجابات کو ہٹا کے اس مومن کو بتاتا حل جزاء الاحسان الا الاحسان ہے. وہ سارے مرحومین جانتے نہیں پہچانتے نہیں، ہاتھوں کو اٹھا کے دعا دیتے کہ شب جمعہ میں ہماری مصیبتیں جو دور ہوئی اس کا ریزن یہ تھا، اس نے میری طرف سے صلوات پڑھی، جیسے رحمت تم میرے اوپر نازل کر رہا ہے اس کے اوپر بھی نازل کر. اللہ صلوات پڑھ لے محمد والے محمد.